بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ ایک کام کرنے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ختم کیا کریں۔ نیلے رنگ کے کمرے میں آپ اور زیادہ اچھے سے پڑھائی کر سکتے ہو۔ برے وقت کو ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم اچھے وقت کی ہمیشہ قدر کر سکو۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی نظر سے دیکھو۔ دوسروں کی نظر سے خود کو دیکھو گے تو ہمیشہ اداس ہی رہو گے۔ اپنی مدد خود کرو، پھر تمہیں خدا کی مدد بھی حاصل ہوگی۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف اور مشغول رہو۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہو۔ ہر اس انسان کا احترام کرے جو حلال رزق کماتا ہو، چاہے اس کا کام کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ غرور تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک مغرور انسان زبردستی اپنی تعریف کروا کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ آپ کی موت آپ کو یاد دلاتی ہے کہ جو بے مقصد دولت آپ نے ساری زندگی جمع کی ہے وہ آپ کے کسی کام کی نہیں۔ مطالعہ کرنے کا اصول یہ ہے کہ جو اہم ہو اسے یاد کر لو اور جو غیر ضروری ہو اسے بھول جاؤ۔ بڑا سوچو لیکن شروعات ہمیشہ تھوڑے سے کرو۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ مشکلات کے بغیر جیت جانا پتہ ہوتی ہے، لیکن رکاوٹوں کے باوجود جیتنا تاریخ رقم کر دیتا ہے۔ پریشانی میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والی چیز خوبصورتی ہے۔ حسد وہ واحد خزانہ ہے جس کے پاس جتنا زیادہ ہو وہ اتنا ہی غریب ہوتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کروائے، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگے۔ اگر کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو خریدتے وقت اس کی قیمت مت دیکھیں۔ یہ جھوٹ بھی کتنی عجیب چیز ہے۔ خود بولو تو اچھا لگتا ہے، دوسرا بولے تو غصہ آتا ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت ہے، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ زندگی کی مشکلات آپ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے۔ بہت شوق تھا مجھے سب کی فکر کرنے کا، ہوش تو تب آیا جب مصیبت میں کوئی فکر کرنے والا نہ ملا۔ جب آپ بیمار ہو تو آپ کی نوکری آپ کا خیال نہیں رکھے گی بلکہ آپ کے دوست خیال رکھیں گے، اس لیے رابطے قائم رکھیے۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، کون آخری پل تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کی بجائے اس سے مدد مانگے، کیونکہ لوگ ہمیشہ دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ رشتوں میں دو الفاظ شکریہ اور معذرت کو اپنائیں۔ حقیقت میں یہی دو الفاظ ہیں جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ انسان کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ زندگی میں آپ کے پاس جتنی کم چیزیں ہوں گی آپ اتنے ہی آزاد ہوں گے۔ زیادہ امید مت رکھنا کسی سے، کیونکہ جتنا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اتنا ہی گہرا گاؤ ہوتا ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ نفسیات کہتی ہے اگر آپ اپنی ویلیو کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں لوگوں کو نو کہنے کی عادت ڈال دیں۔
کسی سے نفرت کرنے میں وقت ضائع نہ کرے کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتی۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں ہے، اکثر انہی کے دل میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ کوئی درد پوچھے گا اس کا انتظار مت کرنا، اپنی دوا خود ہو تم یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ جس کی فطرت ہمیشہ بدلنے کی ہو کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت ہو یا پھر انسان۔ زندگی میں کوئی بھی غلطی کرے لیکن کسی کے لیے آپشن بن کر مت جیے۔ ہر کسی کو اپنا سمجھنا چھوڑ دو کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو اوپر سے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ انٹیلیجنٹ لوگوں کو اکیلا رہنا پسند ہوتا ہے اور کریٹو لوگوں کا کمرہ اور کام کرنے کا ٹیبل بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ زندگی صرف پھولوں کی سیج نہیں، اس میں کانٹے بھی ہیں۔ چاہنے سے سب کچھ حاصل ہو جائے یہ ممکن نہیں جناب، یہ زندگی ہے ہمارے باپ کا گھر نہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان کا فیورٹ کلر بلیک ہوتا ہے۔ اگر ایک بار رشتے کو بچانے کے لیے جھک جاؤ تو لوگ غلط فہمی پا لیتے ہیں کہ یہ ہر بار جھکے گا۔ شوہر کی جب اپنی بیوی سے محبت ختم ہوتی ہے تو یہ 5 نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ کے شوہر کو ہمیشہ آپ سے اکتاہٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2، جب آپ اپنے شوہر کو کوئی بھی کام کرنے کا کہو گی وہ آگے سے مصروف رہنے کا بہانہ کرنے لگے گا۔ نمبر 3، آپ کے شوہر کا جب آپ سے دل بھر جائے گا تو وہ آپ سے بات کرنا اور آپ کو وقت دینا چھوڑ دے گا۔ نمبر 4، وہ آپ کے ہر اچھے کام میں بھی نقص نکالنا شروع کر دے گا۔ نمبر 5، ہمیشہ آپ کے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف کرنے لگے گا آپ کو نیچا دکھانے کے لیے۔ حالات اگر برے ہو تو یقین رکھنا چاہیے کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ ہزاروں لوگوں میں اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔